بیوٹیشن نے اس کے سر پر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے ایک رشک زدہ نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ بے اختیار ہی اس نے ماشاء اللہ پڑھا۔ مبادا اسے اس کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ آپ آج کی تمام تیار کردہ دلہنوں سے زیادہ پیاری لگ رہی ہیں۔ بیوٹیشن کی نہ صرف نظروں میں بلکہ لہجے میں بھی رشک جھلک رہا تھا۔ اس کی بات سن کر اینی نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا اور مسکرا دی۔ آپ کا دلہا بہت خوش قسمت ہے جسے اتنی پیاری دلہن نصیب ہو رہی ہے۔ بیوٹیشن کی بات سن کر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس نے پلکیں جھکا کر اپنے حنائی ہاتھوں کو دیکھا جس پر جگمگاتا ہوا حمزہ کا نام اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہا تھا۔ اپنی ہتھیلی کے بیچوں بیچ حمزہ کا نام اور اس کے نام کی لگی مہندی پر ٹوٹ کر روپ آیا۔ حسین جوڑے اور آنکھوں میں جگمگاتے ہوئے خوابوں نے اس کے چہرے کو روشن بنا دیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور بسمہ کے نمبر پر کال کی، لیکن بسمہ اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ کئی دفعہ کالز جاتی رہیں لیکن کسی نے کال پک نہیں کی۔ اسے اب کوفت ہونے لگی، نہ جانے بسمہ نے موبائل کہاں پھینک دیا تھا۔ اس نے ماما کے نمبر پر بھی کال کی لیکن کوئی بھی اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی پھیلنے لگی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو لینے کے لیے باہر موجود ہو۔ آئیے میں آپ کو لے جاتی ہوں، آپ ایک بار دیکھ لیجئے گا۔ ویٹنگ ایریا سے اس نے باہر جھانک کر دیکھا لیکن ابھی تک کوئی بھی اسے لینے نہیں آیا تھا۔ وہ مسلسل بسمہ کے نمبر پر کال کر رہی تھی لیکن بسمہ اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ تبھی اسے سارم کی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی جسے پہچان کر وہ اچھی خاصی بدمزہ ہوئی۔ اسے اس وقت بسمہ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ گھر میں نہ کوئی اس کی کال اٹینڈ کر رہا تھا اور نہ ہی اس کے میسیجز کا رپلائی، اور پریشانی کی رہی صحیح کسر سارم خان کی گاڑی نے نکال دی جو اس وقت سامنے موجود تھی۔ گاڑی کو بریک لگی اور سارم خان دروازہ کھول کر باہر آیا۔ سارم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اینی کے چہرے پر اسے دیکھتے ہی واضح ناگواری پھیلی تھی، لیکن سارم کا رویہ بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ شکر ہے تم مجھے یہیں پر مل گئی۔ سارم کے لہجے میں واضح طنز تھا جسے محسوس کرتے ہی اینی نے اپنے اندر غصہ اترتا محسوس کیا۔ ویسے قسم سے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دلہن بھاگ جائے، اس سے پہلے کہ اینی اس کے طنز پر کوئی منہ توڑ جواب دیتی۔ جب سارم نے آگے بڑھ کے اسے سہارا دینا چاہا، اب جلدی سے آ جاؤ، گاڑی میں بیٹھو، ہمیں چلنا ہے۔ پہلے ہی گھر میں کافی ہنگامہ ہو چکا ہے۔ آج اس کا اتنا اسپیشل دن تھا اور وہ سارم کی وجہ سے اپنا دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی یہاں پر کوئی تماشا لگانا چاہتی تھی۔ اسی لیے خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنی تمام توجہ کھڑکی کے پار ہی مبذول کر لی تھی۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سارم کے چہرے پر پھیلی ہوئی طنزیہ مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ اسے سارم کی خوشی ذرا برابر ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کسی انجان خدشے کے تحت لرز رہا تھا۔ سارم اس کا وہ تایا ذات تھا جس سے اس نے بچپن سے نفرت کی تھی، اور سارم کبھی بھی اسے ذلیل کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں گواتا۔ اینی کو لگتا تھا کہ وہ واحد انسان ہے جو اس کی فتح پر سوگ مناتا ہے، جبکہ اس کی شکست پر اس سے زیادہ کسی کو خوشی نہیں ہوتی۔ اور آج جب اینی کی شادی ہو رہی تھی، اسے اتنا خوش اور خود کے لیے اتنا بھاگ بھاگ کر وقت نکالنا اینی کو مشکوک لگ رہا تھا۔ آگے آ کر بیٹھو، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں۔ اس کے پیچھے بیٹھتے ہی سارم نے ایک بار پھر تیز لہجے میں کہا تو وہ منہ بسورتے ہوئے اٹھ کر آگے بیٹھ گئی۔ آج اس گھر میں اس کا آخری دن تھا اور آج کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں آئیں گے۔ اس بات کا تو گویا اس نے خود سے وعدہ کر لیا تھا۔ اینی حمزہ کے ساتھ لو میرج کر رہی تھی۔ اس نے بھلا جھجک سب کے سامنے حمزہ کو سپورٹ کیا۔ حمزہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود حویلی کے لوگوں نے اینی کی پسند کو فوقیت دی اور کچھ شرائط و ضوابط کے بعد حمزہ کا رشتہ قبول کر لیا، اور سارم وہ پہلا شخص تھا جس نے اس کے خلاف مکمل احتجاج کیا تھا۔ وہ ہر صورت لڑکیوں کی تعلیم اور لڑکیوں کی پسند کی شادی کے خلاف تھا۔ اینی کو اچھی طرح یاد تھا کہ جب بابا نے اسے کالج میں ایڈمیشن لے کر دیا تھا تو سارم نے کتنا واویلا مچایا۔ اسے یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں لگی کہ حویلی کی بیٹی کالج یا یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کرنے جائے۔ اینی بھی اس کی ہر ضد کے آگے ڈٹ گئی اور اسے اپنی مرضی کر کے دکھائی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بھی اینی کو بے حد نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا اور جب بھی اس کے سامنے آتا تو طنز کرنے سے باز نہیں آتا۔ ابھی بھی وہ اس کے ساتھ مکمل بے دلی سے بیٹھی تھی۔ اگر اس کا بس چلتا تو ابھی چلتی گاڑی سے اتر جاتی۔ اندر ہی اندر وہ مشکوک انداز میں سوچ رہی تھی، اگر سارم اسے کہیں اور لے کر چلا گیا تو۔ وہ گاڑی بھی کافی سلو چلا رہا تھا۔ اینی دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جلد سے جلد وہ خیر خیریت سے گھر پہنچ جائے۔ اس بات سے اسے تسلی تھی کہ سارم جس راستے پر جا رہا تھا وہ گھر کا راستہ تھا، یعنی وہ اسے گھر ہی لے کے جا رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ گھر سے کافی دور تھے جب سارم نے ایک دم سے گاڑی کو بریک لگا دی۔ اینی کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
جب وہ اس کی جانب مڑتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ اس کی بات اور انداز سے اینی کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج تک سامنے بیٹھے شخص نے اسے کوئی بھی خیریت کی خبر نہیں دی تھی، اور نہ ہی وہ اس پر یقین کر سکتی تھی کہ کبھی وہ اسے ایسی خبر دے گا جو اس کے لیے سکون آمیز ہو۔ دیکھو، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سارم نے بات کا آغاز کیا جب اینی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، خدا کے لیے مجھے بس گھر لے جاؤ۔ اینی اچھا خاصا بھڑک اٹھی۔ کم سے کم مجھے آج کا دن تو سکون لینے دو، آج تو اس گھر میں میرا آخری دن ہے۔ اس کی بات اور انداز سے سارم نے اسے دیکھتے ہی ایک کہکا لگایا اور پھر ایک دم سے ہی غیر سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اب تم مجھے ایسا نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں۔ اس کے لہجے کی کمینگی اینی کو اندر ہی اندر آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ اب تمہاری ساری عمر میرے پیچھے اور مجھے تمہارے پیچھے ہی چلنا ہے۔ ہاں، یہ تم نے ٹھیک کہا ہے کہ تمہارا آخری دن ہے۔ اینی نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا کیا مطلب؟ کیا ہے تمہارا؟ یہ شخص اس کی چاند جیسی خوشیوں میں بالکل گرہن زدہ تھا، بالکل ایک بدنما داغ کی طرح۔ تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تم شادی کے بعد بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑو گی، یہی نا؟ اور سارم نے اسے دیکھتے ہوئے آنکھ پھینکی۔ بالکل، تم نے صحیح سمجھا، میرا یہی مطلب ہے، اور میں تمہارا پیچھا چھوڑ بھی کیسے سکتا ہوں؟ اب تم میری بیوی ہو۔ اس نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اینی کے سر پر بم پھوڑا۔ اوہ سوری، بلکہ یہ کہنا ہوگا کہ اب تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ اور اینی اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر اپنی ہتھیلی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ یہ نام دیکھ رہے ہو تم؟ اینی نے باقاعدہ طور پر اپنی ہتھیلی اس کی نظروں کے سامنے لہرائی۔ یہ نام صرف میرے ہاتھ پر نہیں، میرے دل پر بھی لکھا ہے۔ میرا ہونے والا شوہر حمزہ، جو کچھ ہی گھنٹوں میں میرا شوہر بن کر میرے ساتھ رہنے کا حق رکھتا ہوگا، سمجھی تم؟ اس کی بات پر سارم نے آگے بڑھ کر اس کی ہتھیلی کو تھام لیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر اینی کپ کپا کر رہ گئی۔ اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی جب سارم نے اس کی ہتھیلی اپنی نظروں کے قریب کر کے حمزہ کے لکھے ہوئے نام کو دیکھا، اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ گاڑی کو ایک شاپ کے سامنے روکتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر چلا گیا۔ اینی بس دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کارنامے دیکھ رہی تھی، نہ جانے اب وہ کہاں گیا۔ اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شخص اس سے کیا چاہتا ہے، نہ اس کی خوشیوں میں، نہ اس کے دکھوں پر افسردہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک مہندی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے مہندی اینی کی جانب بڑھائی۔ یہ اسے پکڑو اور اپنے ہاتھ پر لکھا ہوا نام مٹا دو۔ جبکہ اس کی بات سن کر اینی بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں اس کا نام نہیں مٹا سکتی، تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں مکمل بے یقینی تھی۔ وہ اس سے جتنی بھی نفرت کرتا تھا، لیکن وہ اس وقت اسے یہ گمان نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اتنا گر جائے گا۔ ٹھیک ہے، مت مٹاؤ، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پھر تم 5 بجے گھر پہنچو گی۔ سارم کا لہجہ بالکل اٹل تھا۔ اینی کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس سے کس بات کا بدلہ لے رہا ہے۔ میں کبھی بھی یہ نام نہیں مٹاؤں گی، تم نے جو کرنا ہے تم کرو۔ اینی نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے سینے پہ رکھ لی۔ اس کے لہجے میں واضح طور پر نمی گھل چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ سارم مزید کچھ کہتا، جب اینی کے نمبر پر بسمہ کی کال آئی، اس وقت اس کی توجہ موبائل کی جانب گئی۔ اس نے تو اس شخص کی باتوں میں موبائل کو بالکل فراموش کر دیا۔ حمزہ کی کالز اور میسیجز بھی اسے موصول ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کال اٹینڈ کرتی اور بسمہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی، جب سارم نے سختی سے اس کا موبائل اچک لیا اور اسے ڈیش بورڈ پر پھینک دیا۔ اینی بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے خیال میں اب تمہیں نام مٹا لینا چاہیے، اپنا نہ صحیح اپنے باپ کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ضد کا کس قدر پکا ہے۔ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ سب کچھ کر جائے گا۔ ابھی وہ اس کے رحم و کرم پر تھی اور مجبوراً اسے اس کی بات ماننی تھی۔ اس لیے اس نے کانپتے ہاتھوں سے کون اٹھائی اور حمزہ کا نام مٹانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس کا دل کتنا افسردہ ہو رہا تھا، صرف وہ جانتی تھی۔ وہ گھر جا کر اس شخص کے بارے میں سب کو بتا دے گی۔ اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا، اور آج کے بعد اس کا اس شخص سے ہر رشتہ ختم۔ حمزہ کا نام مٹا کر اس نے کون واپس کی۔ جب سارم نے ایک بار پھر اگلا حکم صادر کیا، اپنی دوسری ہتھیلی پر سارم خان لکھو، اس کے اگلے حکم پر اینی آگ بگولا ہو گئی۔ بہت تھک چکی تھی اس سے بحث کر کے، اس لیے خاموشی سے اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر سارم خان کا نام لکھ لیا۔ اس وقت اس کے دل کی کیا حالت تھی صرف وہی جانتی تھی۔ اس کے خواب کرچیوں کی صورت ٹوٹ رہے تھے اور دل کسی انجان خدشے کے تحت لرز رہا تھا۔ اس نے تو کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حمزہ کے نام کو یوں مٹانا پڑے گا، اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی بنے گی۔ نہ جانے وہ کون سی مصیبت لانے کا سوچ رہا ہو اس پر۔ اینی نے اپنا موبائل حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن سارم نے اسے موبائل نہیں اٹھانے دیا۔ گھر پہنچنے تک مکمل خاموشی چھائی رہی۔
جب گاڑی دروازے پر رکی تو اینی جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، لیکن یہاں پر اسے غیر معمولی خاموشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اب تک تو بارات آ جانی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر مکمل خاموشی کا راج تھا۔ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو گھر کے تمام افراد بھی بس خاموش تماشائی کی صورت پریشان حال بیٹھے تھے۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کی طرف بڑھی، ان کے بجھے بجھے چہرے سے کسی خطرے کی آمد لگ رہی تھی۔ امی کیا ہوا اور آپ سب پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے ماں سے سوال کیا تو ثریا بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت ان کے دل کی کیا کیفیت تھی صرف وہی جانتی تھی۔ ان کی بیٹی اس شخص سے محبت کرتی تھی اور اس وقت دلہن کے روپ میں اپنی بارات کے انتظار میں تھی۔ اینی میری جان، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ تمہاری بارات واپس چلی گئی ہے چندہ، ثریا بیگم نے اپنے ہاتھ کے پیالے میں اس کے خوبصورت چہرے کو تھامتے ہوئے اسے بتایا تو اس کا دل ایک بار پھر لرز اٹھا۔ سارے اندیشے اور سارے خدشے سچ ثابت ہونے لگے تھے۔ اس کے خواب اپنی ماں کی بات سن کر کرچیوں کی صورت بکھرنے لگے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ بارات والے دن دلہن تیار ہو کر آئے اور بارات چلی جائے؟ ہرگز نہیں۔ وہ ثریا بیگم کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے ایک دم سے پیچھے ہو گئی۔ نہیں امی، یہ سب نہیں مانتی، حمزہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ ضرور اس گھٹیا شخص کی کوئی چال ہوگی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے سارم کی طرف اشارہ کیا جو خاموشی اور سعادت مندی سے ان سب کے درمیان کھڑا تھا۔ اسے اس کے معصوم چہرے سے گن آنے لگی۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں، اس میں سارم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ثریا بیگم ایک بار پھر اس کی جانب بڑھی۔ سارم کی موجودگی میں اینی کا یہ رویہ دیکھ کر انہیں حقیقت میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آج سارم نہ ہوتا تو شاید ہم لوگ رسوا ہو جاتے اور ہماری بنی بنائی عزت خاک میں مل جاتی۔ ثریا بیگم نے سارم کو مشکور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اینی کو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس کے گھر کے تمام افراد اسے اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں۔ آخر وہ اس کے سامنے اس قدر عاجزی اور احسان مندی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آج تک آپ کو اور تایا ابو کو اپنے والدین کی طرح ہی سمجھا ہے۔ سارم کی آواز پر اس نے حیرت سے پلٹ کر سارم کو دیکھا۔ آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے سر آنکھوں پر ہے، مجھے خوشی ہوگی میں آپ کے کام آؤں، لیکن اینی کو شاید مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ سارم نے اسے تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو ثریا بیگم کو شرمندگی ہونے لگی۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اینی کو تھاما اور اسے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ تو کسی کھلونے کی مانند ان کے ساتھ چلی گئی۔ اسے ابھی تک ان لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اینی تمہیں اب سارم کے ساتھ یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ سارم تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ تمہارے ابا کچھ دیر میں تمہارا اور سارم کا نکاح کروانے والے ہیں۔ جبکہ یہ بات سن کر اینی کے سر پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ بے یقینی سے ماں کو دیکھتے ہوئے ان کے ہاتھ جھٹک کر واپس پلٹی۔ امی پلیز مجھے بتائیے کہ ایسا کیا ہوا ہے؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اینی کی آنکھوں سے آنسو لگاتار گر رہے تھے۔ کوئی بھی اس وقت اسے دیکھتا تو قابل رحم سمجھتا۔ یہ اس کی خوشیوں اور خوابوں سے مزین دن تھا، جس دن کو سجانے کے لیے ہر لڑکی طویل انتظار کرتی ہے۔ اس نے تو خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آج کے دن اس کے ساتھ اتنا بھیانک مذاق ہو جائے گا۔ ہم نے تمہاری پسند کی لاج رکھی تھی اینی، لیکن تمہاری پسند اس قدر نیچ اور گھٹیا نکلے گی ہم نے نہیں سوچا تھا۔ ثریا بیگم نے اسے آئینہ دکھانا چاہا۔ بسمہ بھی کمرے میں اس وقت داخل ہوئی، لیکن امی اس سے پہلے کہ وہ مزید بحث و مباحثہ کرتی، ثریا بیگم نے اسے خاموش کرواتے ہوئے یہی کہا کہ اسے ہر حال میں سارم سے نکاح کرنا ہے، کبھی نہیں۔ یہ آپ سب کی غلط فہمی ہے۔ میں نفرت کرتی ہوں سارم سے اور کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے چیخ پڑی۔ جب اس کی حالت دیکھ کر ثریا بیگم کی آنکھوں میں تعصب ابھرا۔ ٹھیک ہے، جیسا تمہارا دل چاہے بالکل ویسا ہی کرو، لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے اتنا یاد رکھنا کہ تمہارے باپ کی عزت اور زندگی تم سے وابستہ ہے۔ ان کے فیصلے کو ٹھکرانے کے بعد تم شاید انہیں بھی کھو دو۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھی بھول گیا۔ آگے کنواں تھا، پیچھے کھائی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ماں کمرے سے باہر چلی گئی۔ جب وہ جلدی سے بسمہ کی جانب بڑھی۔ بسمہ، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے سوالیہ نظروں پر بسمہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں ہر حال میں سارم سے نکاح کرنے کے لیے حامی بھرنی ہوگی۔ آج یہاں سب کا ایک ہی موقف تھا۔ جس وقت تم مجھے کالز کر رہی تھی اس وقت تمہاری ساس نے یہاں پر بکھیرا ڈالا ہوا تھا۔ حمزہ کی ماں نے اپنی مرضی کے جہیز کی بات کی، حالانکہ پہلے ان پر واضح تھا کہ جہیز میں ایسا کچھ نہیں دیا جائے گا، اور حمزہ بھی وہی موجود تھا جب تایا ابو نے ان کے لالچ کو دیکھتے ہوئے انکار کر دیا۔ بسمہ تسلی دیتے ہوئے سمجھا رہی تھی، نہیں حمزہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اینی ابھی بھی بے یقین تھی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اینی، تمہارے بابا تمہارا بھلا ہی سوچیں گے۔ بسمہ جانتی تھی کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ تایا ابو نے تھوڑی دیر پہلے ہی قاضی صاحب کو فون کر دیا ہے اور وہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ کافی دیر اسے سمجھاتی رہی۔ اینی بس ایک بار حمزہ سے بات کرنا چاہتی تھی،
لیکن اس کا موبائل بھی سارم کی گاڑی میں ڈیش بورڈ پر پڑا رہ گیا۔ حمزہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھا۔ اسے حمزہ پر اندھا اعتماد تھا اور یہ خیال ہی اس کے دل کو بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا کہ اسے تھوڑی دیر میں ہمیشہ کے لیے اس شخص سے دستبردار ہو جانا ہے اور اس شخص کی زندگی میں شامل ہونا ہے جس کی شکل دیکھنا بھی وہ گوارا نہیں کرتی۔ اب اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھی بسما اسے لینے آئی کیونکہ قاضی صاحب آ گئے اور باقی ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ وہ پھولوں کی بنائی ہوئی دیوار کی جانب مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے پیر کپ کپا رہے تھے، قدم اٹھنے سے انکاری تھے اور آنکھوں کے گوشے نم۔ نکاح کا خطبہ شروع ہوا اور قاضی صاحب نے اس سے اس کی مرضی جاننی چاہی۔ قرۃ العین دختر سکندر حیات، آپ کا نکاح باوز 5 لاکھ حق مہر سارم خان ولد ظہیر حیات سے پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے حلق میں کوئی چیز پھنس چکی ہو۔ اس کا دماغ ابھی تک اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ دیوار کی پچھلی جانب حمزہ نہیں سارم ہے۔ نکاح کے لیے حمزہ کا نہیں بلکہ سارم کا نام دہرایا جا رہا ہے۔ اس نے تو اپنے دل کی پنوں میں صرف حمزہ کا نام لکھا تھا اور اس وقت بھی اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ یہ ایک برا خواب ہو اور ابھی وہ حمزہ علی کہہ کر اسے خوبصورت تعبیر میں اسے واپس لے آئے۔ لیکن یہ خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ نکاح نامے پر کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے دستخط کیے۔ بسما اس کے پاس ہی کھڑی تھی اور اسے مسلسل دلاسا دے رہی تھی۔ پھولوں کی دیوار کو پار کر کے سارم اس کی جانب بڑھا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا، لیکن نہ اس میں ہمت تھی اور نہ ہی وہ اٹھ پائی۔ بس وہ اسی کرسی پر براجمان بیٹھی رہی۔ سارم نے جھک کر اس کی ہتھیلی کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے اور ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جو مکمل زرد ہو چکا تھا۔ سب کچھ اتنی آسانی سے ختم ہو گیا۔ محبتیں ہر ایک کو ایک جیسی میسر نہیں ہوتی۔ عشق واقعی ہر ایک پر ایک جیسا مہربان نہیں ہوتا۔ حمزہ کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ اسے تو صرف یہ روک کھائے جا رہا تھا کہ سارم معاملات طے کرنے کے بعد عین وقت پر ان کے ساتھ غداری کی گئی۔ اس کی ماں باپ نے اسے بتایا کہ انہیں اندر لے جا کر یہ شرط عائد کی گئی کہ پورا گھر عینی کے نام کریں، تبھی یہ نکاح ہوگا۔ جب اس کے باپ نے بہت منت سماجت کی لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ایک نہیں سنی اور اسی بات پر زور دیا کہ یا وہ گھر عینی کے نام کریں یا پھر حمزہ کو گھر داماد بن کر یہاں پر رہنا ہوگا، کیونکہ اپنی بیٹی کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے اس وقت نکاح سے انکار کر دیا تھا اور حمزہ کے لیے یہ خبر کسی ہلاکت خیز خبر سے کم نہیں تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے آسمان اس کے سر پر انڈھیل دیا گیا ہو۔ وہ کیسے عینی سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ عینی میں اس کی جان بستی تھی۔ اس نے کتنی بار کوشش کی عینی سے رابطہ کرنے کی، لیکن اس کی ماں نے اسے بتایا کہ عینی کی بھی یہی مرضی ہے اور اس کے والدین نے اس کی مرضی کی بنا پر ہی یہ شرط رکھی ہے۔ عینی نے اس کے کسی میسج کا جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ اس نے اتنی کوشش کی کہ عینی سے ایک بار آخری ملاقات کر لی جائے، لیکن عینی نے اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گر رہے تھے۔ اس کے باپ نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے حمزہ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود تمہارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک دلہن تلاش کروں گی۔ اس کی ماں نے اسے تسلی دینی چاہی، لیکن اس کا دل اس وقت جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اسے کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے جو چاہیے تھی وہ اسے اتنا بڑا دھوکہ دے کر چلی گئی۔ گاڑی میں اسی حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کی ماں زور و شور سے یہ قصہ بار بار دہراتے ہوئے اس کے دماغ میں زہر انڈیل رہی تھی، لیکن وہ بس خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے کار کھڑی کی اور تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے میں آ گیا۔ دروازہ اچھی طرح بند کرنے کے بعد وہ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اسے یہ امید نہیں تھی۔ اس نے تو اپنی ساری حقیقت عینی کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی۔ آخر اس نے آج تک اس لڑکی سے چھپایا ہی کیا تھا جو اس نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا؟ کیا اس کو اس پر ذرا برابر اعتماد نہیں تھا؟ خوبصورتی سے سجایا ہوا کمرہ جیسے اسے دیکھ کر طنز آمیز کہہ کے لگا رہا تھا۔ وہ ہذیانی کیفیت میں اٹھا اور پھولوں کی خوبصورت لڑیوں کو نوچ نوچ کر پھینک دیا۔ اس کمرے میں آج کے بعد کوئی سہاگ سیج نہیں سجے گی۔ اس کمرے کی کوئی چیز آج کے بعد اس سے بغاوت کرتے ہوئے اسے عینی کی یاد نہیں دلائے گی۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں سے پھولوں کو نوچ نوچ کر پھینک رہا تھا۔ پھولوں میں موجود کانٹوں نے اس کے ہاتھوں کو زخمی کر دیا۔ یہ صرف وہی جانتا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا۔ اس کی آنکھیں اس وقت خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھیں۔ عینی نے بھلے ہی اس کی محبت کے معیار کو دولت سے پرکھا ہو، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ وہ عینی سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ آج سے میں نے ہر خواب کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں موجود تمہاری محبت کی ہر امید کو توڑ دیا ہے۔ تم نے آج تک صرف میری محبت کو دیکھا ہے، اب تم صرف اور صرف میرا انتقام دیکھو گی۔ اب تم دیکھو گی کہ حمزہ تمہاری زندگی کو کیسے اجیرن بناتا ہے۔ حمزہ کی آنکھوں سے صرف اس وقت بدلے کے شعلے نکل رہے تھے جو ہر چیز کو جلا کر بھسم کر دینے کی حیثیت رکھتے تھے۔ سارم کے بیڈ پر موجود عینی اس وقت صرف اور صرف حمزہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رات تک سب کچھ ٹھیک تھا اور اچانک حمزہ کو خیال آ گیا
کہ وہ جہیز کی ڈیمانڈ کرے، اور اینی سے بات کرنے کی بجائے اس نے ڈائریکٹ ان لوگوں سے جہیز کی ڈیمانڈ کی اور پھر بارات لے کر واپس چلا گیا۔ یہ محض ایک من گھڑت کہانی ہے، میں کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ وہ بھی اپنے دل میں انہی خیالات کو بن رہی تھی۔ اس کا دل کسی صورت نہیں مان رہا تھا کہ حمزہ اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ایک روز یونیورسٹی کی فیس ادا کرنے کے لیے اس نے حمزہ کو اپنی ذاتی چین دی، جو حمزہ نے لینے سے انکار کر دیا، بلکہ اسے سختی سے ڈانٹ دیا تھا کہ تم میری خودداری اور غیرت کا مذاق نہیں بنا سکتی، میں کبھی بھی تم سے کچھ نہیں لوں گا۔ اور جب اس نے گھر میں حمزہ کے حوالے سے بات کی تھی تب بھی اس کے باپ نے یہی کہا تھا کہ وہ لالچ کی بنا پر تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو حمزہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ جہیز میں 1 روپیہ بھی نہیں لے گا، اسے بس اینی کا ساتھ دے دیں۔ یہ سب کچھ سارم کا کیا دھرا ہے، اسی نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ گیم رچایا ہے۔ نہ جانے حمزہ کس حال میں ہوگا۔ اسے اب صرف اور صرف حمزہ کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سارم اندر داخل ہوا۔ اپنے بیڈ پر اس نے اسے بیٹھا دیکھ کر سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا، جبکہ اسے دیکھتے ہی اینی جلدی سے بیڈ سے نیچے اتر آئی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت میرا موبائل لا کر دو۔ سارم نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس سے موبائل لانے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اچھا ہاں، یعنی میں تمہیں موبائل لا کر دوں؟ اس نے اینی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم موبائل لینا چاہتی ہو تاکہ تم اپنے اس عاشق سے بات کر سکو، ہے نا؟ اس کے سوال میں بلا کا طنز تھا جو اینی کو واضح طور پر محسوس ہوا۔ ہاں، بات کرنا چاہتی ہوں، اینی نے اسے دو بدو جواب دیا، جسے سن کر سارم کی آنکھوں میں غصہ اترنے لگا۔ شاید تمہیں ابھی تک میرے غصے کا اندازہ نہیں ہے۔ اس نے اینی کو ڈرانا چاہا، لیکن آج وہ کسی سے بھی نہیں ڈر رہی تھی۔ اس نے جتنا خود کو قربان کرنا تھا کر لیا۔ ہاں، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ میں حمزہ سے محبت کرتی ہوں، اور اگر تم اپنی نفرت میں اتنا آگے بڑھ سکتے ہو تو میں اپنی محبت کو کیوں نبھا سکتی؟ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، سارم کی طرف سے پہلا تھپڑ اس کے گال پر جا پڑا اور وہ سن گھال لیے بس سارم کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے اس شخص سے یہ بھی امید تھی۔ اسے اب کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اینی کے ساتھ کیا کرتا۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے اپنی زبان سے اس شخص کا نام بھی لیا تو تم اب میری بیوی ہو۔ وہ اسے سختی سے تاکید کرتے ہوئے سمجھا رہا تھا، اور وہ بس کڑی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ جب میرا دل چاہے گا میں موبائل تمہیں دے دوں گا۔ آج کے بعد مجھ سے موبائل کا مطالبہ مت کرنا۔ سارم کو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اور اس بات کا اندازہ اسے ہاتھ اٹھانے کے بعد ہوا۔ جلد بازی میں وہ ہاتھ تو اٹھا چکا تھا، لیکن پھر اس کے دل میں شرمندگی نے جنم لیا۔ اگر وہ کمرے میں رہتا تو شاید ان دونوں کے درمیان لڑائی طول پکڑ لیتی، اس لیے وہ کمرے سے باہر چلا آیا۔ باہر آ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی حویلی سے نکال کر لے گیا۔ فی الحال وہ خود کو اور اسے مکمل آرام دینا چاہتا تھا۔ حمزہ جب سے آیا تھا اپنے کمرے میں بند تھا۔ اس کی ماں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ اس کا وقتی غصہ اور ابال ہے۔ وہ اسے ڈسٹرب کر کے اس کے اندر کے غبار کو اندر نہیں رہنا دینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آج جی بھر کر آخری بار سوگ منا لے اور اس کی محبت کو ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دے۔ لاؤنج میں دونوں ماں بیٹی اس وقت چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں، اور حمزہ کا باپ اپنے کمرے میں دوا لے کر سو گیا۔ بھئی کیا ہی شاطر چال چلی ہے، میں نے دیکھا سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ رقیہ نے خود کو داد دے دی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا تو اس کی بیٹی تانیہ نے تیز نظروں سے ماں کو گھورا۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں سوالیہ پن تھا۔ میں تو شروع سے ہی جانتی تھی کہ وہ جاگیردارنی میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کر کے بیٹھی ہے، رقیہ بیگم نے آہستگی سے اس کے قریب جھکتے ہوئے اسے بتایا، جب تانیہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ عین وقت پر میں نے سب کو اندر لے جا کر جہیز میں گاڑیاں اور ایک فلیٹ مانگ لیا۔ بڑے ہی کوئی دل کے چھوٹے لوگ نکلے ویسے، رقیہ نے منہ بنا کر بتایا تو اس کی بیٹی اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ یعنی یہ سارا کیا دھرا اس کی ماں کا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ان لوگوں نے گھر اپنے نام کروانے کی کوشش ظاہر کی ہے، جس کی وجہ سے اس کے والدین نے رشتہ توڑ دیا۔ اسے اپنے بھائی کے لیے افسوس ہوا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ حمزہ اینی سے کس قدر شدید محبت کرتا ہے، اور بیچاری اینی جو خود حمزہ کے لیے اپنی جان وار دینا چاہتی تھی۔ امی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ جانتی ہیں بھائی اینی سے کتنی محبت کرتا ہے، اور بیچاری اینی جو خود حمزہ کے لیے اپنی جان وار دینا چاہتی تھی۔ امی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ جانتی ہیں بھائی اینی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تانیہ کو سچ میں افسوس ہوا۔ ارے بھاڑ میں گئی محبت، تم کیوں اتنا سوگ منا رہی ہو بھائی؟ رقیہ بیگم کو ذرا برابر افسوس نہیں تھا۔ اگر ہم نے دو دلوں کو ملانا تھا تو ہمیں بھی تو کچھ ملتا، یا سب لوگوں کا ہی فائدہ ہونا تھا۔ ارے اتنے بڑے لوگ تھے، اگر دے دیتے بیٹی کو یہ سب کچھ تو کیا ہو جاتا؟ ہم بھی خوش، وہ بھی خوش۔ رقیہ بیگم رازداری سے اپنے دل کا ابال اپنی بیٹی کے سامنے نکال رہی تھیں۔ حمزہ اینی سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ حمزہ کی شادی اپنی مرضی سے کروانا چاہتی تھی۔ مڈل کلاس ماؤں کے مسائل بڑے گھر کی بہوئیں ان کے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے قابو میں کر لیں گی، اسی لیے انہوں نے عین وقت پر یہ ترکیب لڑائی
اور اینی کے والدین کے سامنے جہیز میں چند ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ رکھی جو کہ ان کی حیثیت سے بہت اونچی تھیں۔ اینی کے والدین کو یہ سب کچھ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ لالچ کی بنا پر ہی یہ رشتہ کر رہے ہیں، اور اینی کی ماں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ان کے بیٹے کی طرف سے عائد کی گئی شرط ہے، جس کی وجہ سے سکندر صاحب کو اپنی بیٹی کے انتخاب پر کافی افسوس ہوا۔ ان لوگوں نے دھمکی بھی دے ڈالی کہ اگر اینی کے نام یہ سب کچھ نہیں کیا تو ہم بارات لے کر واپس چلے جائیں گے، اور سکندر صاحب کو یہ سن کر شدید غصہ آیا۔ انہوں نے برملا کہہ دیا کہ بے شک آپ لوگ بارات لے کے جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جیسے لالچی لوگوں میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی۔ رقیہ کا شوہر تو ہمیشہ اس کے اشاروں پر ناچتا تھا، گھر میں اس کی اتنی عزت نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتا یا پھر اچھے برے فیصلے میں ان لوگوں کو احساس دلا سکتا، بلکہ اس نے بیوی کے ساتھ مل کر حمزہ کو یہی کہا کہ اس کے سسرال والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مکان اینی کے نام کروا دیا جائے، جبکہ حمزہ اینی سے سارے معاملات طے کر چکا تھا۔ تو پھر کیسے ممکن تھا کہ کوئی اینی اس طرح کا مطالبہ رکھتی؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ تمہارے سسرال والوں نے بارات واپس لے جانے کے لیے کہا ہے، لیکن حمزہ بارات اس وقت تک واپس نہیں لے جانا چاہتا تھا جب تک وہ اینی سے نہیں مل لیتا۔ اس نے لاکھ کوششیں کیں، لیکن کسی نے بھی اسے اینی سے نہیں ملنے دیا، اور اینی نے اس کی کال نہیں اٹھائی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی جڑوں کو کاٹنے والے اس کے اپنے ہی ہیں۔ اس کے ذہن میں ابھی تک یہ بات چل رہی تھی۔ آخر اینی نے اس کی محبت کو صرف چند مرلوں کے مکان کے عوض چھوڑ دیا۔ وہ تو اسے اچھی طرح بتا چکا تھا کہ وہ حیثیت میں اس سے بہت کم ہے، اور اینی نے خود سوچ سمجھ کر اسے اپنے لیے منتخب کیا تھا، تو پھر اس کی زندگی کا یوں تماشا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ نفرت اس کی رگ رگ میں پھیل چکی تھی۔ اس نے ہر حالت میں اینی کی زندگی کو مشکل بنانے کی ٹھان لی تھی، اور اس کے لیے اسے جس حد تک جانا پڑتا وہ جاتا۔ اینی کا موبائل سارم کے پاس تھا۔ اس رات پوری رات ہی سارم گھر سے باہر رہا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اینی کا موبائل اٹھا لیا، جس پر مسلسل حمزہ کے میسیجز موصول ہو رہے تھے۔ اس نے بنا دیکھے خاموشی سے موبائل سائلنٹ پر لگا کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ وہ بھی اینی کو حمزہ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنے دینا چاہتا تھا۔ بات کی بعد میں دیکھی جاتی، لیکن فی الحال وہ یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہوتے ہوئے حمزہ سے رابطے میں رہے۔ رات کافی دیر تک وہ بے مقصد ہی ارد گرد گھومتا رہا، اور پھر تقریباً رات کے آخری پہر حویلی میں داخل ہوا اور خاموشی سے ایک خالی کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس وقت نہ ہی وہ خود کو ڈسٹرب کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اینی کو۔ سارے دن کی تھکان کی وجہ سے نیند اس پر حاوی ہو گئی اور وہ سوتا چلا گیا۔ تم جانتی ہو جس دن تم میری ہو جاؤ گی اس دن میں کیا کروں گا؟ حمزہ کی دل فریب آواز نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، میں تو نہیں جانتی، اور حمزہ اس کے اس جواب پر خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یعنی تمہیں ابھی تک میری کسی بھی جذبے کا احساس نہیں ہے؟ اس نے جتاتی ہوئی نظروں سے اینی کو دیکھا، جب وہ اپنے لہراتے ہوئے بالوں کو سمیٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ان جذبوں کا احساس ہے جو میرے سامنے عیاں ہو چکے ہیں۔ ان جذبوں کے بارے میں کیا کہوں جنہیں ابھی تک میں نے دیکھا ہی نہیں؟ اور حمزہ بس اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہ گیا۔ کتنا دل فریب مسکراتی تھی وہ۔ اس کی باتیں جادو سے تیز اثر رکھتی تھیں، جنہوں نے حمزہ کو مکمل اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ حویلی کی شہزادی جس روز میرے غریب خانے پر آئے گی اس روز اسے کیا محسوس ہوگا۔ اور اس کی بات سن کر اینی نے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے کتنی بار اسے منع کیا تھا کہ وہ اپنی اور اس کی حیثیت کا مقابلہ کرنے نہ بیٹھ جایا کرے، لیکن وہ شخص ہمیشہ یہی سوچتا رہتا کہ اینی اس سے بلند حیثیت اور مقام رکھتی ہے۔ حویلی کی شہزادی جس روز اپنے شہزادے کے آنگن میں اترے گی تو اس کے چھوٹے سے گھر کو بھی کسی بادشاہ کے محل کی طرح بنا دے گی۔ اور اس کی اتنی خوبصورت بات پر حمزہ مسکرا دیا۔ وہ اسے ایسے ہی تو نہیں حویلی کی شہزادی کہتا تھا، بلکہ اسے ہمیشہ اپنے خوابوں کی مسند پر بٹھا کر رکھتا اور اسے ہمیشہ شہزادیوں کی طرح ٹریٹ کرتا۔ ایک دم سے وہ خود کو سوچوں سے کھینچ کر باہر لے آئی۔ آج کے دن کی سلگتی ہوئی یادیں اور اس دن میں ہو جانے والی تبدیلی اسے کسی بھی طرح قابل قبول نہیں تھی۔ کیسے پل بھر میں سب کچھ بدل گیا، اس پر حقدار بدل گئے تھے، اور آج سے وہ شخص ہمیشہ کے لیے اس کا نامحرم بنا دیا گیا۔ اس نے عروسی لباس اتار دیا اور ایک ہلکا سا پھیکے رنگ کا لباس پہن لیا۔ وہ مکمل سوگ میں تھی۔ محبت کھو جانے پر اگر کوئی سوگ منائے تو اسے منانے دینا چاہیے۔ یہ ایسا نقصان ہوتا ہے جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہوتی، اور اس وقت اس کا بھی بے حد نقصان ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر روتے روتے اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ دن بھر کی تھکاوٹ اور تناؤ کی وجہ سے جلد ہی نیند اس کی آنکھوں میں اترنے لگی، اور اس نے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو موند لیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں اس کی بھاری سانسیں گونج رہی تھیں۔ وہ مکمل طور پر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ حمزہ نے کافی دیر تک اسے میسیجز کیے، لیکن اس نے کسی بھی ایک میسیج کا رپلائی نہیں کیا۔ حمزہ نے سن لیا تھا کہ اس کا نکاح سارم خان سے ہو چکا ہے، اور نہ صرف نکاح بلکہ اس کی رخصتی بھی ہو گئی۔ یہ رات حمزہ کے لیے بے حد بھاری تھی۔ طرح طرح کے وسوسے
اس کے ذہن کی اسکرین پر نمودار ہو رہے تھے۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد بالآخر اس نے موبائل رکھ دیا۔ کمرے کا پورا حلیہ ہی اس نے بگاڑ ڈالا تھا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اپنے سر کو تھام کر وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی یادوں سے اسے فرصت ملے تو نیند اس پر مہربان ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ نیند میں جانے کے بعد وہ تھوڑا پرسکون ہو جائے۔ سارم کی آواز صبح ایک بار پھر اینی کے موبائل پر آنے والی کال سے کھلی۔ بسما کی کال آ رہی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگا ان سب کو بتانا کہ موبائل اس کے پاس ہے، اسی لیے اس نے کال کاٹ دی۔ تبھی ایک بار پھر اسے حمزہ کے نمبر سے میسج موصول ہوا۔ حسین رات گزر گئی تمہاری؟ کسی کی زندگی کو اجاڑنے کے بعد کسی کی سیج کو سنوار کر ایسا محسوس کر رہی ہو اینی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی سارم نے پورا ان باکس کھول لیا، جہاں پر کل سے اب تک اس کے لاتعداد میسیجز موصول ہو چکے تھے۔ آخر تم کیا چاہتی تھی؟ میری محبت کو صرف ایک گھر کے عوض ٹھکرا کر۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تم امیروں کے دل نہیں ہوتے بلکہ پتھر ہوا کرتے ہیں، جو کسی بھی غریب کی قسمت میں اٹک کر اسے بے گھر کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تم نے نہ صرف میرے خوابوں کو بلکہ میری پوری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ سارم کو اندازہ ہوا کہ شاید یہاں پر معاملہ مختلف تھا۔ اس لڑکے نے گھر اینی کے نام کروانے کی بات کی تھی۔ شاید اسے بھی دھوکے میں رکھا گیا۔ اس کی ماں نے اسے بری طرح کھیل میں پھنسا دیا تھا۔ جہاں اس نے اینی کے والدین کے سامنے جہیز کی بات رکھی، وہیں بیٹے کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اینی کے والدین اینی کے نام گھر کروانا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے حمزہ بددل ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اینی کے والدین یا کسی سے بھی اپنی بدگمانی کو دور کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر میرے ساتھ خوبصورت گزارے، خوبصورت شب و روز یاد آئیں تو ایک بار مجھ سے ضرور بات کر لینا۔ اور اس کی اس بات پر سارم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ بالآخر اس نے واپسی میسج ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا۔ جب فوری طور پر وہاں سے میسج موصول ہوا، شاید اب میں نے تمہاری دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، اس لیے تو تم نے مجھے جواباً میسج کیا۔ کیا تمہارے دل میں میری اتنی ہی اہمیت رہ گئی ہے؟ حمزہ گلہ کر رہا تھا کہ مقابل اینی ہے، اس لیے وہ مسلسل اپنے دل کی بات اس تک پہنچا رہا تھا۔ جب سارم نے اس کا میسج دیکھنے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا، تبھی اسے واٹس ایپ پر نوٹیفیکیشن موصول ہوا۔ سارم نے جیسے ہی واٹس ایپ کھولی، وہاں پر ملنے والی تصویروں نے اسے حیران کر دیا۔ یہ چند تصویریں تھیں جو حمزہ اور اینی کی تصویریں تھیں، جن میں وہ کسی کیفے میں موجود تھے اور ایک دوسرے کے بے حد قریب بیٹھے تھے۔ ایک جگہ پر اینی محبت سے حمزہ کی جانب دیکھ رہی تھی اور حمزہ نے اس کے ہاتھ کو تھام رکھا تھا۔ سارم نے ان تصویروں کو دیکھا اور ان کے ساتھ ملنے والے وائس نوٹ کو کھول لیا۔ اینی، یہ میرے پاس تمہاری محبت کے گواہوں کے طور پر موجود ہیں۔ تم میری محبت سے دستبردار ہو سکتی ہو، لیکن میں نہیں۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ ان تصویروں کو دیکھو، یہاں پر تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے۔ کیا تم میری قربت کے لیے بے چین نہیں ہو؟ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے اینی، اور کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پرسکون زندگی گزار لوگی۔ میں تمہاری زندگی کو بھی بے سکون کر دوں گا۔ میں تمہارے خاندان کے ایک ایک فرد کو یہ تصویریں دکھا کر انہیں یقین دلاؤں گا کہ تم نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر قید کر دیا۔ میں اب تمہاری زندگی میں قہر بن کر ٹوٹوں گا، اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا پاؤ گی۔ مجھے تم سے ملاقات کرنی ہے، اسی کیفے میں۔ سارم نے حمزہ کی میسج سینڈ کیا تو وہ جیسے اسی کے انتظار میں تھا۔ بے قراری سے اس نے بنا سوچے سمجھے خود ہی وقت مقرر کر لیا اور اینی کو میسج بھیج دیا کہ وہ اس وقت وہاں پہنچ جائے۔ وہ پورا دن سارم نے اینی سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اینی اسے اپنے گھر سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی۔ صبح اس کی ملاقات کے لیے تایا اور تائی آئے، لیکن اس نے ان دونوں سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ سب لوگ اسے تھوڑا وقت دینا چاہتے تھے تاکہ وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لے۔ پورا دن سارم اسی کشمکش کا شکار رہا کہ اینی جس لڑکے کے لیے اس وقت مر رہی ہے، وہ لڑکا محبت کو اتنی جلدی ہارنے کے بعد بلیک میلنگ پر اتر آیا۔ وہ باقاعدہ طور پر اینی کو بلیک میل کر رہا تھا اور اسے یہ دھمکی دے رہا تھا کہ وہ ہر جگہ یہ تصویریں دکھائے گا اور اینی کی عزت کو 2 کوڑی کی بنا دے گا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتا تھا۔ سارم کو پہلی بار اپنا یہ فیصلہ ٹھیک معلوم ہوا کہ اس نے اس وقت اینی سے موبائل لے لیا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ اینی اس کی بلیک میلنگ میں آ جاتی۔ اب وہ اس لڑکے سے خود ملاقات کر کے اس کا معاملہ کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ شام کو وہ تیار ہونے کے بعد گاڑی نکال کر مقررہ جگہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں پہنچا تو حمزہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ حمزہ کو بے قراری سے اینی کا انتظار کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے اندر ایک بار پھر شک اور حسد کا لاوا پھٹنے لگا۔ وہ تیزی سے حمزہ کی جانب بڑھا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حمزہ نے پہلے تو حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے یہی محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے اینی نے کسی قسم کا ذکر کیا ہو، اسی لیے اس کا شوہر خود اس سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں آ گیا۔ مجھے آج کے بعد تمہارا کوئی بھی میسج یا کال اینی کے نمبر پر آتا ہوا دکھائی نہ دے۔ ساری میں بیٹھنے کی بجائے
ڈائریکٹ اسے جتاتی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ جب اسے دیکھ کر حمزہ کو بھی غصہ آنے لگا۔ وہ تم سے زیادہ حسین لمحات میرے ساتھ گزار چکی ہے، اس کا یہ کہنا تھا جب حمزہ نے سختی سے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ خبردار، سارم کی آنکھیں اس وقت آگ برسا رہی تھیں۔ خبردار اگر تم نے آج کے بعد اپنی گندی زبان سے یہ بات نکالی بھی تو۔ جب حمزہ نے ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھا، جو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس وقت کوئی بھی خوف زدہ ہو جاتا، لیکن حمزہ آج اینی سے اپنے سارے حساب برابر کر لینا چاہتا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے، یا پھر جا کر اپنی بیوی سے پوچھو جس نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا اور پھر میرے سامنے ایسی شرطیں رکھ دیں کہ جس کی وجہ سے ہماری شادی نہ ہو۔ اس کے بعد سارم نے نہ کچھ سنا تھا اور نہ ہی کچھ دیکھا۔ اس نے بس اندھا دھند اسے مکوں اور تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ اسے بس مارتا جا رہا تھا، جبکہ کیفے کا ماحول اس وقت تناؤ اور خوف کا ماحول بنا ہوا تھا۔ لوگ ارد گرد کھڑے خوف زدہ نظروں سے سارم کے بگڑے ہوئے حلیے دیکھ رہے تھے۔ میرے خیال میں تمہیں پیار کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، نڈھال سے حمزہ کو اس نے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں غرا کر کہا۔ تم اتنے نامرد ہو کہ صرف ایک بات کی وجہ سے بنا کسی تصدیق کے بارات لے کر واپس لوٹ گئے۔ تم جانتے بھی ہو کہ یہ سارا کھیل تمہاری ماں کا رچایا ہوا ہے۔ جبکہ حمزہ بس پھٹی پھٹی نظروں سے سارم کو دیکھ رہا تھا۔ سارم نے ساری حقیقت حمزہ کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ وہ اسے اپنی روبدار آواز میں سب کچھ باور کروا رہا تھا، اور حمزہ بس خاموشی سے اس کی بات سنتا جا رہا تھا۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ سارم نے اسے بتایا کہ اینی کا موبائل رات بھر سارم کے پاس رہا۔ وہ تو تمہاری محبت کی چال میں اس قدر پھنس چکی ہے کہ حیثیت اور تم لوگوں کی اوقات جان لینے کے بعد بھی تمہیں بھول نہیں پا رہی۔ حمزہ بس پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے دل میں شدت سے یہ دعا کی تھی کہ کاش سامنے کھڑا شخص جو کچھ کہہ رہا ہو وہ بس ایک غلط فہمی ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سب کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں چھیننے کے لیے ہمارے اپنے ہی بہترین کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ رشتے ہم سے چھین کر ہمیں توڑ دینے کے بعد وہ ہمارے خیر خواہ بن کر ہمارے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ سارم اسے دھمکی دے کر وہاں سے گیا تھا کہ اگر آج کے بعد اس نے اپنی زبان سے ایسی کوئی بات بھی نکالی تو وہ اس کا حشر کرے گا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ حمزہ جب گھر پہنچا تو رقیہ بیگم اسے دیکھ کر ہی کانپ گئی اور اسی وقت اپنے شوہر عابد کو آواز دی۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کی جانب بڑھی، جب حمزہ نے اسے راستے میں ہی روک دیا۔ اینی کے گھر اس دن کیا ہوا تھا امی؟ حمزہ کے لہجے پر ہی رقیہ بیگم لاجواب سی اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ عابد بس خاموشی سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اس روز اس کی بیوی نے خود ہی وہ جال بنا اور اسے بھی اس جال میں شامل کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس بات میں اس کا ساتھ نہیں دے گا تو پھر رقیہ کے ساتھ بدمزگی اور جھگڑے اس کے منتظر ہوں گے، لیکن اب اسے افسوس ہوتا تھا اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر۔ کاش وہ اس روز اپنے بیٹے کے لیے کھڑا ہو جاتا اور رقیہ کو سب سے باز رکھنے کے لیے کہتا، لیکن آج وہ بھی اس کے سامنے گناہگار سی حیثیت لیے کھڑا تھا۔ امی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس روز اینی کے گھر کیا ہوا تھا؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ وہی ہوا تھا جو تمہیں بتایا تھا حمزہ۔ آپ جھوٹ بولتی ہیں امی۔ اس کا کاٹدار لہجہ رقیہ بیگم کو بہت عجیب لگا، لیکن آج اس کی غلطی نہیں تھی، وہ ان سے جواب مانگ رہا تھا، تو اس کے پیچھے ان کی اپنی غلطی تھی۔ تانیہ نے اسے ساری حقیقت بتا دی اور وہ بس دم بخود اپنے ماں باپ کو دیکھتا رہ گیا۔ 2 دن تک اس نے سوگ میں گزارے تھے، بس یہ سوچ کر کہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ دھوکہ کیا، بس یہ سوچ کر کہ اینی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن دھوکہ تو اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ کر دیا تھا، اور رہی صحیح کسر اس نے نکال دی۔ اس نے نہ صرف اینی کی محبت کا بھرم رکھا بلکہ اس کے شوہر کے سامنے اس کی عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ جو بھی تھا اب سارم اس کا شوہر تھا، اور وہ یہ تصویریں دیکھنے کے بعد نہ جانے کیا رد عمل دیتا۔ وہ محبت میں اس درجے تک کمزور ہو سکتا ہے اس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ سارم نے ٹھیک کہا تھا، وہ ایسا نہ مرد نکلا جو اپنی محبت کو حاصل نہیں کر پایا، بلکہ دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر صرف بدگمانی کا دامن تھام کر وہاں سے چلا آیا۔ کتنے ہی دن گزر گئے، سارم نے دوبارہ اس سے ملاقات نہیں کی تھی۔ سریا بیگم اسے کچھ روز کے لیے اپنے ساتھ لے کر گئیں اور اس دوران ان دونوں کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ گھر میں حمزہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ سکندر صاحب نے اس بات پر سختی سے پابندی لگا دی تھی کہ آج کے بعد اس واقعہ کا ذکر اس گھر میں کوئی نہیں کرے گا۔ اس روز بسما اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئی۔ تمہیں اب سارم کے پاس واپس چلے جانا چاہیے اینی، بسما نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ تمہیں میرا خیال کیوں نہیں آتا بسما؟ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تو بسما اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ تم کب تک یہ سمجھتی رہو گی کہ یہ سب کچھ سارم کا کیا دھرا ہے؟ حالانکہ تم حقیقت کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی، میں ساری حقیقت کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ شخص کبھی بھی میرے لیے قابل اعتبار نہیں رہا، وہ ہمیشہ میری خوشیوں کا قاتل رہا ہے۔ اینی کے لہجے میں سارم کے لیے نفرت جھلک رہی تھی۔
اس روز حمزہ کی ماں نے میرے سامنے جہیز کا مطالبہ کیا تھا اور پھر حمزہ نے بنا کچھ سوچے سمجھے انہی کی بات کا پاس رکھا اور بارات یہاں سے لے کر چلا گیا۔ بسمہ نے ایک بار پھر بات کا آغاز کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ کسی بھی صورت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سریا بیگم نے بھی کتنی کوشش کر لی تھی، لیکن اس نے صرف ایک ہی موقف اپنایا ہوا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے والا سارم ہے اور کوئی نہیں۔ حمزہ کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس شام وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی جب ملازمہ نے اسے آ کر بتایا کہ کوئی اسے ملنے آیا ہے۔ اس کے ماں باپ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ وہ بے دلی سے اٹھی اور نیچے آ گئی، لیکن سامنے کھڑے حمزہ کو دیکھ کر وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ وہ بس بے تابی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ جب حمزہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، میں محبت میں ناکام ہو چکا ہوں اینی، بس صرف آخری بار تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، اپنی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے۔ اور اینی کا رنگ ایک دم زرد ہوا۔ اس کے لیے یہ مان کافی تھا کہ حمزہ اس سب میں شامل نہیں تھا، لیکن حمزہ نے اس کے سامنے اعتراف کر لیا کہ یہ سب کچھ اس کی ماں کا کیا دھرا ہے۔ بھلے ہی اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اس کی اس سب میں بڑی غلطی تھی کہ اس نے اپنی ماں کی بات پر یقین کیا اور اس روز بدگمانی میں یہاں سے چلا گیا۔ محبت یقین مانگتی ہے، عشق اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اینی نے اس کے چہرے پر موجود زخم دیکھ کر بے تابانہ لہجے میں اس سے پوچھا تھا، یہ سب کچھ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ چند ایسے نشانات ہیں جنہیں دیکھ کر تم یہ اندازہ لگا لو کہ تمہیں سونپا ہوا شخص مجھ سے زیادہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ میں بیرون ملک جا رہا ہوں، اس ملک میں تمہاری یادوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور شاید اب میرے لیے یہی سزا کافی ہے۔ وہ یہ کہہ کر پلٹ گیا۔ اینی بس وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ شدید دکھ کے ساتھ ساتھ اسے شرمندگی کے احساس نے بھی گھیرا تھا کہ سارم کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اس روز اس نے حقیقت میں اس کی عزت بچائی، لیکن اس رات وہ خاموشی سے اپنے گھر واپس چلی گئی۔ حمزہ کے واپس لوٹ آنے کا، سب کچھ ٹھیک ہو جانے کا سارا امکان ختم ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے لالچ نے اس کی محبت کو نگل لیا، جس کی سزا وہ اس بے قصور انسان کو دے رہی تھی جو آج بھی اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ شام کو جب سارم کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر حیرانگی ہوئی۔ اس کے گھر والوں نے بھی اسے نہیں بتایا تھا کہ اینی آ چکی ہے۔ اینی نے اسے سلام کیا تو سلام کا جواب دے کر وہ چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی اس نے اینی کی جانب اس کا موبائل بڑھایا۔ آج کے بعد اسے سنبھال کر استعمال کرنا، انسان کو درندگی پر آتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ یہ رومانٹک نظر آنے والے چہرے حقیقت میں کتنے زہریلے ہوتے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اینی نے بے ساختہ ساری چیٹ کھول لی۔ اپنی اور حمزہ کی تصویریں دیکھ کر اسے شرمندگی ہوئی، اور اس سے بڑھ کر اسے حمزہ کے میسیجز پڑھ کر افسوس ہوا تھا۔ اسے حمزہ کے چہرے پر نشانات اور اس کی یہ بات کہ کوئی تمہاری حفاظت مجھ سے بڑھ کر رہا ہے۔ اسے اب اس بات کی سمجھ آئی تھی کہ حمزہ کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر موبائل کی اسکرین کو دھندلا کر رہے تھے۔ سارم کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ ایک ایسی لڑکی جسے وہ بچپن میں ٹارچر کرتا آیا تھا، جسے تنگ کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہو۔ سارم نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اٹھایا اور اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسوؤں کو صاف کر دیا۔ محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ عشق ایسی بیماری ہے جو خود بخود لگ جایا کرتی ہے۔ اس کے گھٹنے پر سر رکھ کر اینی بری طرح سے سسک پڑی۔ اس لمحے اسے وہ محبت میں ہاری ہوئی لڑکی قابل رحم لگ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو سارم، میں نے اسے تمہارا رچایا ہوا کھیل سمجھا۔ اس کا نم لہجہ کمرے میں گونجا تو سارم بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ سارا کھیل تو مقدر نے میرے ساتھ کھیلا ہے۔ بالآخر اینی نے اعتراف کر ہی لیا۔ میں سب کے لیے تو تمہیں معاف کر سکتا ہوں اینی، لیکن ایک چیز کے لیے تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ سارم کی بات سن کر اینی نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کس بات پر؟ تم نے روتے ہوئے ابھی میرے ٹراؤزر پر ناک صاف کر لی ہے۔ اور اس کی بات سن کر اینی نے پہلے حیرت اور پھر غصے سے اسے دیکھا۔ اپنے نازک سے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس نے زور سے سارم کو دے مارا۔ وہ شخص کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والا تھا۔ سارم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو آج سے دوستی کا آغاز کرتے ہیں، پھر اسے مضبوط بنانے کے لیے کوششیں کریں گے، اور جس روز یہ اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس کی بنیادوں نے محبت کے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا، اس روز ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اینی نے دوستی کے لیے بڑھایا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک بہترین دوست ثابت ہوگا، اور شاید پھر اس کے بعد بہترین شوہر بھی۔ زندگی کبھی بھی ایک جگہ نہیں رکتی۔ زندگی کبھی بھی صرف ایک خواہش کے مرہون منت نہیں ہوتی۔ زندگی چلتی رہتی ہے، اسے چلانا پڑتا ہے، کچھ پرانی خواہشوں کو مار کر، کچھ نئی خواہشوں کو جنم دے کر، کیونکہ یہی زندگی کا